بچے جب کام کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں تو والدین انہیں لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں نکما، نالائق جیسے خطابات سے نوازنے لگتے ہیں۔ اس سے بچے میں جھجک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مزید غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ جس کام سے ڈرایا دھمکایا جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ غلطیوں پر تنقید سے بچے میں نہ کر سکوں گا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ سرکس میں ایک باریک رسے پر چلنے والے بازیگر کی مثال لیں۔ اگر اس کے دل میں یہ شک گزرنے لگے کہ وہ گر جائے گا تو وہ ضرور گر پڑے گا۔ اس کی بے خوفی اسے باریک سے رسے پر چلاتے چلی جاتی ہے۔ رش میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہی حال بچے کا بھی ہے۔ اگر اسے بار بار غلطیوں کا احساس دلایا جائے تو وہ زیادہ غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ اگر ایک دو بار سمجھانے سے بچہ تسلی بخش طور پر کام نہیں کر سکتا تو ناراض ہونے کی بجائے حوصلے سے کام لیا جائے۔ جھڑکنے سے وہ گھبرا کر کام کرنا ہی چھوڑ دے گا، بالکل ہی غلط کرنے لگ جائے گا۔ اگر کسی ذہین ترین شخص کو ایک گھڑی ساز کے پاس بٹھا دیا جائے، اس سے کہا جائے کہ گھڑی کا ایک ایک پرزہ الگ الگ کر دے، پھر اسے کہا جائے کہ اب جوڑ دے، اگر یہی عمل بغور جائزہ لینے والے سے کہا جائے کہ وہ کرے تو ہرگز نہیں کر سکے گا۔ بہت سے کاموں کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بار بار کی مشق سے کام احسن طریقے سے کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اکثر والدین بچے کو کسی ایک غلطی پر جھاڑتے جھاڑتے دوسری غلطیوں کو بھی گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ ہاتھ دھوتے دھوتے قمیض گیلا کر لیتا ہے تو والدین ڈانٹیں گے کہ تمہارا کوئی کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا، تم قمیض سے ناک صاف کرتے ہو، کھانا کھاتے ہوئے کپڑوں پر سالن گرا لیتے ہو اور ٹوتھ برش پر ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہوئے پیسٹ کو کپڑوں پر گرا لیتے ہو۔ اتنی ساری غلطیاں ایک ساتھ گنوا دینے سے بچہ مضطرب ہو جاتا ہے، الجھ کر رہ جاتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ والدین کو چاہیے کہ بہت سے مسئلوں کو ایک ساتھ حل کرانے کی کوشش کرنے کی بجائے ایک وقت میں صرف ایک مسئلے پر توجہ دے اور صبر و تحمل اور حسن سلوک سے کام لے کر حل کرائیں۔ پہلے بچے کی کسی معمولی سی کمزوری اور غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کوشش نہایت سمجھداری اور حسن سلوک کے ساتھ اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک غلطی کی پوری طرح اصلاح نہ ہو جائے۔ اس طرح ایک غلطی کی اصلاح اور کمزوری کے دور ہو جانے سے بچہ خود اپنی دوسری کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لیے زینہ بن جاتی ہے۔ بڑے ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کی استعداد کا اندازہ اپنی علمی قابلیت کے مطابق لگانے لگتے ہیں۔ ایک دو بار سمجھانے سے اگر بچہ کامیابی سے وہ کام نہیں کر سکتا تو طیش میں آ جاتے اور بچے کو سزا دینے پر تل جاتے۔ بچے کی غلطیوں پر طیش میں آ جانے اور اسے لعنت ملامت کرنے لگ جانے کی بجائے اور کیے جاؤ اور بے دھڑک کیے جاؤ والا چلن اپنانا چاہیے۔ اس سے بچہ جلدی غلطیوں پر قابو پا کر اپنے طریقے سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ بچہ اگر کوئی نیا کام کرنے لگتا ہے تو وہ پہلی بار درست طریقے سے نہیں کر سکتا، ایسے میں اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ حوصلہ افزائی اور شاباش سے اس میں ٹھیک کام کرنے کی لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ جوں جوں وہ کامیابی کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اس کا دل بڑھنے لگتا ہے۔ ایک بار اچھے طریقے سے کام کر لینے کے بعد اس میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پختہ کاری سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔